بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یاد رکھو یقیناً اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ سلسلہ عظیمیہ کے مرشد الشیخ عظیمی بابا جی فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نظام تکوین میں ممثل کے درجے پر فائز ہیں اور نظامت کے امور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر حضوری ہیں۔ یہ ایک ایسا عہدہ ہے جس کی عظمت و جلالت کا اندازہ مشکل ہے۔ رجال الغیب اور تکوینی امور پر فائز تمام خواتین و حضرات کا بڑے پیر صاحب سے بحیثیت وزیر حضوری ہر وقت کا واسطہ رہتا ہے۔ وزیر حضوری حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے قطب الارشاد ہیں اور یہ مرتبہ قیامت تک کے لیے ہے۔ کتاب مقصد زندگی از خورشید بیگم میں حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کی ایک کرامت کا ذکر ہے۔ راجہ رنجیت سنگھ کا دور حکومت تھا۔ لاہور کے ایک محلے کی تنگ گلی میں آمنے سامنے دو گھر تھے۔ ایک طرف ایک ہندو اپنی خوبصورت اور جوان بیوی کے ساتھ رہتا تھا، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور سامنے والے گھر میں ایک امیر مگر بدمعاش مسلمان رہتا تھا۔ وہ ہندو کی خوبصورت اور جوان بیوی پر بری نظر رکھتا تھا۔ ہندو میاں بیوی اس کی حرکتوں سے بہت تنگ تھے۔ ایک روز انہوں نے مشورہ کیا کہ خاموشی سے یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں تاکہ اس بدمعاش مسلمان سے محفوظ ہو جائیں۔ چنانچہ ایک دن وہ خاموشی سے گھر سے نکلے اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسلمان ہمیشہ ان کی طاق میں رہتا تھا۔ اسے جلد ہی پتہ چل گیا تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گیا اور انہیں روک کر کہا، کہاں جا رہے ہو؟ غریب ہندو نے کہا، اپنی بیوی کو اس کے والدین کے پاس چند دنوں کے لیے چھوڑنے جا رہا ہوں۔ مسلمان نے کہا، تم پیدل تھک جاؤ گے، اپنی بیوی کو میرے ساتھ گھوڑے پر بٹھا دو، میں چھوڑ آتا ہوں۔ تلوار مسلمان کے ہاتھ میں تھی۔ وہ ہندو ڈر گیا اور کہنے لگا، میں تمہارے گھوڑے پر اپنی بیوی کو بٹھا دیتا ہوں، مگر مجھے اپنے 11ویں والے پیر کی ضمانت دو۔ مسلمان ہنسنے لگا اور کہا، وہ تو کئی 100 سال پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہندو نے کہا، کوئی بات نہیں، تم مجھے ان کی ضمانت دو۔ مسلمان نے ان کی ضمانت دے دی اور کہا، میں تمہیں 11ویں والے پیر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہندو نے اپنی بیوی سے کہا، اب بیٹھ جاؤ کہ ضامن 11ویں والے پیر ہیں۔ جیسے ہی ہندو کی خوبصورت بیوی مسلمان کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھی تو اس نے اپنی تلوار سے غریب ہندو کی گردن اڑا دی اور گھوڑے کو آگے بڑھا دیا۔ لڑکی یہ دیکھ کر ڈر گئی اور رونے لگی اور بار بار پیچھے اپنے شوہر کی تڑپتی ہوئی لاش کو دیکھتی رہی۔ مسلمان نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، میں تمہیں مسلمان کر کے تم سے شادی کروں گا۔ لڑکی اپنے شوہر کی موت پر آنسو بہاتی رہی۔ کافی دیر گزر گئی تو مسلمان نے لڑکی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، میں اپنے ضامن کا انتظار کر رہی ہوں۔ مسلمان ہنستے ہوئے کہنے لگا، وہ تو اس دنیا میں نہیں ہیں۔ لڑکی نے کہا، میرا دل کہتا ہے وہ ضرور آئیں گے۔ اتنے میں دور سے دھول اٹھتی دکھائی دینے لگی اور رفتہ رفتہ قریب آنے لگی۔ مسلمان نے گھوڑا روک لیا اور دیکھنے لگا کہ یہ کیا ہے۔ اتنے میں دھول سے 2 گھڑ سوار نظر آنے لگے۔ دونوں گھڑ سواروں کے چہرے پر نقاب تھی اور ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ ایک نے قریب آ کر اپنی تلوار سے اس بدمعاش مسلمان کا سر کاٹ دیا۔ اس کی لاش زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ لڑکی خوف زدہ ہو گئی اور کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ ضامن کا انتظار بھی کر رہی تھی اور اب پوچھتی ہو کہ کون ہوں؟ میں 11ویں والا پیر سید عبد القادر جیلانی ہوں، اور یہ میرے ساتھ گل محمد قلندر لاہور والے ہیں۔ ہم نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، اب اجازت؟
لڑکی رو کر عرض کرنے لگی، مجھے میرے شوہر کی لاش کے پاس لے جائیں۔ پلک جھپکتے ہی وہ لوگ لاش کے پاس پہنچ گئے۔ لڑکی پھر عرض کرنے لگی، میں اپنے سسرال نہیں جا سکتی، والدین کے گھر بھی نہیں جا سکتی، مجھے بھی آپ میرے شوہر کے پاس پہنچا دیں یا پھر اسے زندہ کر کے میرے ساتھ بھیج دیں۔ شاہ جیلانی نے فرمایا، مردے زندہ نہیں ہوتے، روح واپس نہیں آتی۔ وہ لڑکی رو رو کر عرض کرنے لگی، میں نے ایک مسلمان کی زبانی سنا تھا کہ 11ویں والے پیر نے 11 سال کے ڈوبے ہوئے 70 باراتی دولہا سمیت دریا سے زندہ نکال دیے تھے۔ میں اگرچہ ہندو ہوں مگر مجھے میرا پتی زندہ کر کے دو۔ یہ سن کر غوث اعظم شاہ جیلانی نے اس ہندو کی لاش کو ٹھوکر ماری اور فرمایا، کم باذن اللہ۔ یہ سنتے ہی وہ ہندو زندہ ہو گیا۔ حیران سا کھڑا ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا، پھر شاہ جیلانی کے قدموں پر ہاتھ رکھا اور اپنی بیوی سے کہا، کلمہ پڑھو، اور میں بھی پڑھتا ہوں۔ میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ اس ہستی کی عزت و شان زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیاروں کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔